معرفت کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ کی پہچان کب ہوتی ہے؟ جب دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ سید حجویر مخدوم امم قطب عالم فرماتے ہیں معرفت اللہ کی پہچان آسمان سے اترتی ہے، صرف اس دل پہ ٹھہرتی ہے جو کینے سے، بغض سے، حسد سے پاک ہوتا ہے۔ اپنے دلوں کو پاک کر لو، اللہ کی قسم اللہ کے گھر بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ اللہ کے گھر بن جائیں گے۔ یاد کرو نا، چھوٹے ہوتے جب ہم لڑتے تھے تو ہم میں سے کوئی ایک کہتا تھا لڑائی معاف کرو تے اللہ کا گھر صاف کرو۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ مسجد ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن وہ یہ تھا اللہ کا گھر۔ لڑائی معاف کرو، آج سب ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ جو جس سے جھگڑا کیے ہوئے ہے صلح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ امن کے پھول اگا دے گا، برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی۔ درس کی طرف آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے میرے مرید، درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات، رب لم یزل، مالک و مولا، خالق و الہ، پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میری شفاعت اس پر واجب۔ جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ جو 1000 مرتبہ پڑھے گا کہ جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و عظم اسمہ و تم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، خدا کی قسم یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھا 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 فرمانے والی شان اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ آج ولی کی چوکھٹ پہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد کوئی نماز ضائع نہیں کرے گی۔ سید حجویر فرماتے ہیں گناہ گاروں کی توبہ گناہوں سے اور نیکوں کی توبہ غفلت سے کوئی غفلت نہ کریں، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے حبیب لبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آقا کریم کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں۔ نیت کر لیں کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں ضائع کریں گے، اور انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 5 فروری 2021 22 جمادی الثانی 1442 ہجری جمعہ مبارک۔ اور آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال آپ کو مبارک۔ درس نمبر 327، موضوع حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت۔ داتا صاحب نے لکھا، انہوں نے معرفت کے بارے میں کیا لکھا وہ انہوں نے لکھا، اور داتا صاحب نے پھر اس کی شرح کی ہے، وہ پڑھتے ہیں تو پھر آگے چلتے ہیں۔ حدیث پاک اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا، خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ پوری کوشش کیا کریں کہ خود بھی اللہ کی راہ پہ چلیں اور دوسروں کو بھی چلائیں، نماز پر لگا دیں، دربار شریف پر لگا دیں۔ جو ولی کے ساتھ لگ گیا وہ رب کے ساتھ لگ گیا، رب کے ساتھ لگ گیا، کیونکہ رب نے خود ہی کہا کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو میرا ذکر ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک امام مالک کی کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو میرا ذکر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، جو ان کو غیر اللہ کہے وہ اللہ سے ہی غیر ہے، یہ عین اللہ ہے۔ جب کوئی اللہ کی تلاش میں نکلے گا تو واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے تک ہی پہنچے گا، کسی اللہ والے تک ہی پہنچے گا۔ اللہ تک تو ایک ہی ہستی پہنچی ہے جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ ان کے توسل سے ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے۔
اور حدیث پاک ہوئی شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. جب حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت فرماتے ہیں جب کوئی مسئلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا جاتا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے, وہ فرماتے ہیں جب کوئی مسئلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا جاتا پھر وہ کسی اور سے نہ پوچھا جاتا. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں 100 باب عطا فرمائے اللہ کے نبی نے مجھے علم کے, اور میں نے ہر باب سے 100 باب استنباط کیے, میں نے ہر باب سے 100 باب نکالے. اتنا علم اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا تھا. اللہ ان کی علمی معرفت کے صدقے ہمیں بھی علم عطا فرمائے. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن قصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر علیہ السلام, جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت, جن کا ذکر بھی عبادت, اور جن کو پشت مبارک سے دیکھنا بھی عبادت, پشت مبارک سے دیکھنا بھی عبادت. یہ تینوں حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محبت عطا فرمائے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عام لوگوں سے شریعت کے بارے میں پوچھا جائے گا, جبکہ خاص سے حقیقت کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ لوگ خاص ہو, حقیقت کو بس سمجھ لو. حقیقت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ذات کے پیچھے دیوانہ وار چلو, دیوانہ وار. پانی کیسے پیتے آقا کریم, چلتے کیسے, گھر والوں کے ساتھ کیسے. آپ نے کبھی سلام میں کسی کو پہل نہ کرنے دی, بچوں کو بھی آپ پہلے سلام کر دیتے. اس لیے یہ حدیث پاک ہے کہ عزت والا ہو جائے گا جو پہلے سلام کرے گا. مفہوم ہے حدیث پاک کا. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین, زبدۃ العارفین, حجت الکاملین, سند الواصلین, مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کے فیض و برکات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سید حجویر کے دروازوں کی خاک اٹھا اور اپنی آنکھوں کا سرما بنا. جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دیتی ہے, ان کی ذات کیا کھولتی ہوگی, ان کی کتاب کیا کھولتی ہوگی. ہر فرد کے پاس کشف المعجوب ہونی چاہیے. تحفتاً بھی دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, قریب بھی آنے والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ رب العالمین ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کشف المعجوب کی ابواب بندی, آپ نے کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے حصے میں علم اور تمہید و تسمیہ, علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے. دوسرے حصے میں صحابہ کرام, تابعین, تبا تابعین, اہل بیت اطہار, تابعین اور تبا تابعین کا ذکر کیا. تیسرے حصے میں تصوف کی اصطلاحات بیان کی. آپ نے کتاب میں موتی پرو دیے. میں موتی آپ کو دینے لگا ہوں, آپ چن کے اس کو گلے کی مالا بنا لیجئے گا. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا درس حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں. کون با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں داتا صاحب نے کتاب میں لکھا کہ میں نے 30 سال تک مجاہدہ کیا. مجھے اس سے مشکل کوئی چیز نہیں لگی کہ علم حاصل کیا جائے پھر اس پہ عمل کیا جائے. علم حاصل کیا, اور یہ ہم یہاں بیٹھ کے علم حاصل کر رہے ہیں. جو آپ علم حاصل کرو اس کو اپنے وجودوں کے اندر ڈال لو کہ علم ہمارے کام آ جائے. علم ہماری زینت ہے. اور اللہ کے حبیب الحبیب نے فرمایا صرف مومن ہی باوضو رہ سکتا ہے. باوضو رہو. مومن کا لباس ہے. جب بندہ بے وضو ہو جاتا ہے تو بے لباس ہو جاتا ہے. لباس ہے ہمارا. صرف ایمان کی علامت قرار دیا اللہ کے نبی نے. جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں سب بھائی باوضو رہا کریں کہ آپ کو تقوی کا لباس اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اور آج وصال ہے اس ہستی کا جو ہستی انبیاء کے بعد سب سے معزز ہے, سب سے معزز ہے. داتا صاحب نے لکھا. اور کیا آپ کی تھوڑی سی بات ہو جائے تو پھر درس کی طرف چلتے ہیں. کیا فرمایا سید حجویر نے کہ یہ حدیث پاک بڑی معروف ہے علماء میں, اور علماء میں بڑی مقبول ہے یہ حدیث پاک. اللہ کے حبیب الحبیب نے ایک دن پوچھا عمر بن خطاب سے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت
मस्त आवाज में किया करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, आप मस्त आवाज में क्यों तिलावत करते हैं? फरमाया, या रसूलल्लाह, जिसको सुनाना चाहता हूँ उससे सरगोशी में भी बात कर लेता हूँ, सरगोशी में भी बात कर लेता हूँ। पूछा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से, आप बुलंद आवाज में, रात को नवाफिल पढ़ते थे तो उनमें कुरान, बुलंद आवाज में क्यों कुरान पढ़ते हैं? तो फरमाया, मैं सोए हुओं को जगाता हूँ और शैतान को भगाता हूँ। दातागंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुशाहदा जाहिर होता है और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुजाहिदा और क्या फरमाया कि सोए हुओं को जगाता हूँ और शैतान को भगाता हूँ। और आगे सैयद हुजवेर फरमाते हैं कि मुशाहदा जो है ये समंदर है और मुजाहदा उसके आगे एक कतरा। आगे हदीस पाक बयान किया कि आगे कि अल्लाह के हबीब लबीब ने फरमाया हज़रत उमर बिन खत्ताब से कि तुम हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बस एक नेकी हो, एक नेकी हो। तो सैयद हुजवेर इस बात से हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर उमर बिन खत्ताब जो इस्लाम की इज्जत थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक नेकी है, तो फिर दुनिया का क्या आलम होगा उनके आगे? कि दुनिया तो फिर कुछ नहीं है उनकी, दुनिया के लोग तो उनके तो बड़ी हस्तियों की बड़ी बातें हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत दातागंज बख्श अली हुजूरी रहमतुल्लाह अलैह ने मार्फत का आसमान कहा। क्या कहा? बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह, जिनका आज दर्स है, दाता साहब ने उनको मार्फत का आसमान कहा। और हज़रत जुनैद बगदादी, हज़रत दातागंज बख्श अली हुजूरी रहमतुल्लाह अलैह जुनैदी हैं, हज़रत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को सूफिया में वही हैसियत हासिल है जो हज़रत जिब्रील अमीन को मलाइका में। इतने बड़े सूफी थे। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की मार्फत दर्स नंबर 327 हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात इरशाद फरमाई है, अल मारिफतु अन तारिफा अन्ना हरकातुल खल्क़ी व सकनातिहिम बिल्लाहि। मार्फत ये है, अल्लाह की पहचान ये है, तुम ये बात जान लो, मखलूक की हर हरकत व सुकून अल्लाह ताला की मदद से होती है। तौहीद की लाज़वाल किताब है। क्या फरमाया यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह? क्या फरमाया कि मखलूक की हर हरकत व सुकून अल्लाह ताला की ताकत से होती है, अल्लाह ताला की ताकत से होती है। सैयद हुजवेर महदूम उमम कुतुब आलम इस कौल की शरह करते हुए फरमाते हैं, यानी किसी भी शख्स को अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर उसके मुल्क में तसव्वुर का इख्तियार नहीं है, उसके मुल्क में तसव्वुर का इख्तियार नहीं होता। हर ऐन उसके ऐन से है, यानी हर वजूद उसके वजूद से है, हर ऐन उसके ऐन से है, हर असर उसी के असर की वजह से है, हर सिफ्त उसी की सिफ्त की वजह से है, हर हरकत व सुकून उसी के हरकत व सुकून देने से है। क्योंकि जब तक अल्लाह ताला बंदे के वजूद में ताकत और जहन में इरादा पैदा नहीं करता, बंदा कुछ नहीं कर सकता, बंदा कुछ नहीं करता। उस वक्त तक बंदा कुछ नहीं कर सकता है। बंदे के अफ़ाल मजाजी हैं, यानी बराए नाम है। हमारे अफ़ाल क्या हैं? मजाजी हैं, उधार लिए हुए हैं, मुस्तार हैं। बंदे के अफ़ाल मजाजी हैं और मखलूक के तमाम अफ़ाल को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको यूँ समझें कि ज़ाहिर बातिन अंदर बाहिर सब अल्लाह है, सब अल्लाह, सब अल्लाह। अल्लाह से जुड़ जाएं बस। अल्लाह से जब हम जुड़ जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इज़्ज़त को अपनी बारगाह बेकस्तना में महफूज कर लेगा। हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, हम सारे बूढ़े हैं तो एक बूढ़ा आपकी बारगाह में तौबा के लिए आया, अभी तौबा करते हैं, फिर दुआ करते हैं अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला को तौबा करने वाले बड़े पसंद है। इंटरनेट से, कशफ टीवी से जो ये दर्स देख रहे हैं, तौबा में हमारे साथ शामिल हो जाएं। तौबा के बाद अल्लाह के हबीब लबीब ने फरमाया बंदा ऐसे हो जाता है जैसे अभी उसकी माँ ने उसको जना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में एक हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक बूढ़ा शख्स हाजिर हुआ। फरमाया शेख मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा के लिए आया हूँ, मेरी तौबा कबूल हो जाए, दुआ करें। फरमाया कि अब बाबा जी आपने बड़ी देर कर दी। फरमाया नहीं मैं बड़ी जल्दी आ गया। क्या? फरमाया वो कैसे? कि आपने फरमाया, उस बाबा जी ने कहा अगर कोई शख्स मरने से पहले अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया वो बड़ा जल्दी आ गया। सुभान अल्लाह। हम सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं, या अल्लाह तू हमारी तौबा कबूल फरमा, या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून इत्मीनान अता फरमा। याद रखें जिसने सच्चे दिल से तौबा की
اللہ تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال کو سفید کر دیا، بس گناہ نہ ہونے دینا، حق معاف ہو جاتے ہیں، قضائیں باقی رہ جاتی ہیں، جتنی نمازیں رہتی ہیں ایک ایک کر کے قضا کر لینا، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے معاف کر لے گا۔ جس کا دینا لینا جتنا ہو سکے ادا کرتے رہنا کوشش کر کے، اللہ پاک اپنے کرم سے ادا فرما دے گا۔ اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منبوس في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مطهر مطهر منور للبيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسطه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین مسجدنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون من نور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع صالح صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھیں، اللہ قرض کے بوجھ اتار دے، اللہ پاک پریشانیوں کے بوجھ اتار دے، اولاد کی نافرمانیوں کے بوجھ اتار دے، میاں بیوی کی جھگڑوں میں محبتیں عطا فرما، میاں بیوی کے جھگڑوں کے بوجھ اتار دے، اللہ سکون عطا فرما دے، اطمینان عطا فرما دے، قلب کو سکون عطا فرما دے، ذہن کو سکون عطا فرما دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ ہمارے والدین کو شفا دے دے، اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرما دے، قبر کو جنت کی کیاریاں بنا دے، اللہ ہمارے ساتھی رمضان حجویری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اللہ جن بچوں نے امتحان دیے ہیں دینے والے ہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یوم ولادت سے یوم شہادت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اللہ پاک اس یوم کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، تیرے ولی کی چوکھٹ میں بیٹھے تجھے منا رہے ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سارا چکا دیں گے تجھ سے، تیرے فضل سے تیری توفیق سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ پاک کرم کر دے، فضل کر دے، وصلت لخمسۃ تطفی بها ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ من نور شیخ